عمران خان پر قاتلانہ حملہ کرنے والے ملزم کو سزا سنا دی گئی۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت کی طرف سے ان کو جو سزا سنائی گئی ہے اس کو بہت بڑا ملزم کے لیے، مجرم کے لیے ریلیف قرار دیا جا سکتا ہے۔ کیا سزا سنائی گئی، کیا ہوا، کب ہوا، یہ سارا کچھ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ 2 مرتبہ اس کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ یہ مماثلت بہت بڑی ہے، بڑی زبردست ہے۔ میاں نواز شریف کی سزا میں اور نوید کی سزا میں میاں نواز شریف کو بھی جہاز ہائی جیک کرنے کے جرم میں، الزام میں 2 مرتبہ عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ یہ جنرل پرویز مشرف کا جہاز تھا۔ جب وہ آرمی چیف تھے، وہ سری لنکا کے دورے پر گئے تھے، واپسی پر ان کے جہاز کو ہائی جیک کیا گیا، ان کو اترنے سے اجازت دینے سے انکار کر دیا گیا تھا۔ وہ ایک لمبی چوڑی کہانی ہے۔ بہرحال احمد شاہ جج کی طرف سے میاں نواز شریف کو 2 مرتبہ عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ اب آ جاتے ہیں عمران خان پر قاتلانہ حملہ کرنے والے ملزم کی طرف، جس کو سزا سنائی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان تو بچ گئے تھے، زخمی ہوئے گئے تھے۔ انہوں نے بڑی کوشش کی تھی اپنی ایف آئی آر درج کروانے کی، وہ ایف آئی آر درج نہیں ہوئی تھی۔ جو ایف آئی آر درج ہوئی حکومت کی مدعیت میں، تھانے دار کی مدعیت میں، اس میں یہ سزا سنائی گئی ہے۔ عمران خان کی طرف سے اس کیس کی پیروی نہیں کی گئی۔ بہرحال آتے ہیں سزا کی طرف۔ کیا سزا سنائی گئی ہے؟ گوجرانوالہ میں انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت ATC نے پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان پر حملہ کیس میں مرکزی ملزم نوید کو PTI کارکن معظم کے قتل اور دہشت گردی کی دفعات کے تحت الگ الگ عمر قید اور 5 لاکھ روپے جرمانہ کی سزا سنائی ہے۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے وزیر آباد میں عمران خان حملہ کیس میں جرم ثابت ہونے پر مرکزی ملزم نوید کو 2 دفعات کے تحت عمر قید کی سزا سنائی۔ عدالت نے مرکزی ملزم نوید کو تحریک انصاف کے کارکن معظم کے قتل اور دہشت گردی کی دفعات کے تحت الگ الگ عمر قید کی سزا اور 5 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا، جبکہ 4 زخمیوں کی حد تک ملزم نوید کو 3 سے 5 سال قید کی سزا بھگتنا ہوگی۔ علاوہ ازیں ATC گوجرانوالہ عدالت نے شریک ملزمان طیب، جہانگیر بٹ اور وقاص کو بری کر دیا، باعزت بری کر دیا۔ اس سے قبل یاد رہے کہ فروری 2023 میں پنجاب کے ضلع گوجرانوالہ کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے عمران خان پر وزیر آباد پر حملے کے کیس میں نامزد ملزم احسن کی درخواست ضمانت منظور، جبکہ وقاص کی مسترد کر دی تھی۔ گوجرانوالہ کی انسداد دہشت گردی عدالت کے جج نے عمران خان کے کنٹینر پر فائرنگ کیس میں نامزد ملزم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلعی سیکرٹری اطلاعات کے بھائی احسن اور دوسرے ملزم وقاص کی درخواست ضمانت پر سماعت کر کے فیصلہ محفوظ کیا۔ بعد ازاں 5 لاکھ روپے کے مچلقوں کے عوض احسن کی ضمانت منظور کرتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم دیا، جبکہ دوسرے ملزم وقاص کی درخواست ضمانت مسترد کر دی گئی۔ 3 نومبر 2022 میں PTI کے لانگ مارچ کے دوران پنجاب کے علاقے وزیر آباد میں مسلح شخص نے فائرنگ سے سابق وزیر اعظم عمران خان اور سینیٹر فیصل جاوید سمیت متعدد رہنما زخمی اور ایک کارکن جاں بحق ہو گیا تھا۔ بعد ازاں عمران خان کی جانب سے وفاقی وزیر داخلہ سمیت اعلیٰ حکام پر الزامات عائد کیے گئے تھے اور مقدمہ درج کرنے کے تنازع پیدا ہو گیا تھا، تاہم پولیس کی مدعیت میں حملے کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ عمران خان چاہتے تھے کہ وزیر اعظم شہباز شریف، رانا ثناء اللہ جو ان دنوں وزیر داخلہ تھے، اور DGC تھے جناب فیصل نصیر میجر جنرل، ان پر باقاعدہ عمران خان کی طرف سے مقدمہ درج کروانے کے لیے درخواست دی گئی تھی، لیکن عمران خان کی درخواست کو درخور اعتنا نہیں سمجھا گیا اور یہ مدعیت میں، حکومت کی مدعیت میں، تھانے دار کی مدعیت میں اپنی مرضی سے FIR درج کی گئی، جس کا فیصلہ آ گیا۔ واقعے کی FIR 7 نومبر کو درج کی گئی تھی، جبکہ انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کے تحت 3 نومبر کو مشترکہ تحقیقاتی ٹیم JIT تشکیل دی گئی تھی۔ اب آ جاتے ہیں اس سزا کی طرف۔ 2 مرتبہ اس شخص کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے، حالانکہ ایک بندہ قتل بھی ہوا ہے۔ کیا اس کا خون عام انسانوں جیسا نہیں ہے؟ وہ تحریک انصاف کا کارکن تھا، کیا اس لیے اس کے خون کو
اہمیت نہیں دی گئی۔ عمران خان حملے میں محفوظ رہ گئے۔ بہرحال دہشت گردی میں تو اس سے بھی کم جرم شدت کا ہو تو اس میں بھی سزائے موت سنا دی جاتی ہے۔ ایک قتل ہوا ہے اور پھر مسلم لیگ نون کا بھی اس میں نام آتا ہے۔ جیسا کہ کہا کہ یہ ملزم کو ریلیف بلکہ مجرم بن چکا ہے، نوید اس کو ریلیف دینے والی بات ہے۔ وہ اس طرح سے کہ کل صورتحال بدلتی ہے، اس کو بری بھی کیا جا سکتا ہے، اس کی سزائے موت صدر صاحب ختم بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس بنا پر کہا گیا ہے کہ یہ بہت بڑا ریلیف ہے۔ اگر ایک دفعہ اس کو لٹکا دیا جاتا ہے ایسے ملزم کو تو ان کے لیے یہ عبرت کا نشان بن جاتا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔